Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. رب کے انعام لائی امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان پر کس کس کی طرف سے قربانی واجب ہے؟ ایک انسان پر صرف اسی ہی کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی قربانی ادا کرے گا۔ باقی بیوی اور اولاد پر اگر قربانی واجب ہے تو شوہر یا والد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بیٹوں کی طرف سے قربانی ادا کرے اور اسی طرح اپنے بیوی کی طرف سے قربانی ادا کرے، یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے بیوی کی طرف سے حصے میں پیسے ملا دیتا ہے تو وہ قربانی بھی ہو جائے گی۔ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے جانور کو کہ وہ قبلہ رخ اس کو لٹایا جائے، اور جو اس کو ذبح کرنے والے اوزار ہیں وہ پہلے ہی سے تیز کر کے اس کو رکھا جائے، یوں نہیں کہ اس کو جانور کے سامنے تیز کیا جا رہا ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر یعنی کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا حرام حلال نہیں۔ ہاں اگر وہ بھول گیا ہے پڑھنا تو پھر وہ جانور حلال ہے۔ اور اسی طرح کھانے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی شخص کو پتہ ہے کہ اس جانور پر فلاں شخص نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی، تکبیر نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، تو وہ اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ گوشت کا تقسیم کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ یہ بات مشہور اور معروف ہے، سبھی لوگ اس سے باواقف ہیں کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین غریبوں کے لیے ہوگا۔ کھال کے لیے کیا حکم ہے؟ جانور کی کھال یعنی قربانی والا جانور ہے، اس کی کھال کا حکم کیا ہے کہ وہ کھال انسان خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور کسی کو ہدیۃً بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اس کھال کو بیچ دیا اور پھر وہ پیسے اپنے استعمال میں لے لیے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مفہوم ہے، یعنی حدیث ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، یعنی جس شخص نے قربانی کا جانور اس کی کھال کو بیچا تو فلا اضحیۃ لہ، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ بیچ کر پیسے مدرسے میں دے دیتا ہے یا پھر مسکینوں کو جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو دے دیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خود استعمال کر لیے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور جو حلال ہے اس کے اندر 7 ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس میں سے تو واضح طور پر قرآن پاک میں اس کو اللہ نے بیان فرما دیا کہ بہتا ہوا خون جانور کا حرام ہے۔ اس کے علاوہ 6 چیزیں اور ہیں کہ نر جانور کی پیشاب کی جگہ بھی حرام ہے، اور اسی طرح مادہ جو جانور ہے اس کی پیشاب کی جگہ بھی حرام ہے، اور اسی طرح کپور جانور کے بھی حرام ہیں، اور غدود یہ بھی حرام ہے، اور مثانہ اور پتا یہ 7 اشیاء ہیں جو حرام ہیں۔ بعض حضرات کپور کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مکروہ ہیں، لیکن مکروہ کی ان دوستوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی قسم ہیں۔ مکروہ کی 2 قسم ہیں، ایک مکروہ تنزیہی اور ایک مکروہ تحریمی۔ مکروہ تنزیہی وہ جو ناپسندیدہ عمل ہو، اور مکروہ تحریمی وہ جو حرام کے قریب ہو۔ یہ جو کپورے ہیں یہ مکروہ تحریمی والے ہیں، یعنی کہ یہ حرام کے قریب ہیں، اور بعض حضرات نے اس کو حرام ہی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔